السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہو؟ الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں، اور اللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی سب اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے صدقے میں آپ لوگوں کی زندگی میں بھی بہت آسانی پیدا کرے۔ آج جو جمعہ ہے تو میں سوچی جمعہ سے اسپیشل کچھ ویڈیو مطلب آپ لوگوں سے شیئر کروں، کچھ بیان شیئر کروں، جیسے کہ جمعہ کے کچھ اسپیشل تاریخ واقعات رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ ہمارے آدم علیہ السلام جو ہے ان کا مٹی جمعہ کے دن ہی جمع کیا گیا۔ ہم لوگوں کو بے ہوشی اور اٹھنا جمعہ کے دن ہی ہوگا، یعنی قیامت قائم جمعہ کے دن ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو کشتی تھا وہ جمعہ کے دن ہی نیچے زمین پہ اترا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں سے جو نجات تھا وہ جمعہ کے دن ہی ملا تھا، الحمدللہ۔ پھر ہمارے حضرت پیارے حضرت علی جمعہ کے دن دنیا میں پیدا کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن شہید کیے گئے۔ جمعہ اپنے میں ہی بہت افضل کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ چھوٹی عید ہے۔ اس دن مسلمان اچھے سے نہا دعا کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں اور مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ پر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ 5 وقت کا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور جمعہ کا بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جس میں سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ تمہارے دلوں میں مہر ڈال دے گا، اور اللہ اگر مہر ڈال دیا تو سمجھ جائیں کہ پھر آپ لوگ غافلوں کے لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ آج کا جو جمعہ ہے یہ جمعہ بہت بابرکت کا دن ہے، بہت بابرکت۔ اس کا جو آخری 3 لمحہ ہوتا ہے وہ دعائے قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے امتی، آپ لوگ جو درود میرے پاس بھیجتے ہیں وہ جمعہ کے دن مجھے پیش ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ جو سبتہ بھر درود پڑھے نا وہ سبتہ بھر کا درود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ کے دن میں پیش ہوتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو امتی میرے اوپر جتنا زیادہ درود پڑتا ہے وہ مقام اور منزلات کے اعتبار سے وہ میرے اتنی قریب ہوتا ہے۔ آج کے سمے میں بہت سارا درود شریف اویلیبل ہے نا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے زبان پہ درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ مسلمان جو ہے نا 24 گھنٹہ ڈیوٹی میں ہے، 24 گھنٹہ۔ آپ کو پتہ ہوگا، اور اگر نہیں پتہ ہوگا تو میں بتاتی ہوں، ایک مسلمان کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، اپنا دنیا کا کام کرنا، ہر ایک چیز عبادت ہے، ہر ایک چیز عبادت ہے۔ یعنی کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ اس کو اس میں اجر دیتا ہے، اللہ اس کو اس میں نیکی دیتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ لوگ کوئی وقت اپنا گزار رہے ہیں کسی گناہ میں تو سمجھ جائیں کہ جب آپ آن ڈیوٹی ہے اور آن ڈیوٹی اگر کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اگر مالک کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کو اس جاب کا سیکیورٹی جو ہوتا ہے وہ آپ کے خطرہ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی مسلمان اگر اپنا جو وقت اس کو دیا گیا ہے، جو ابھی یہ ہمارا جو امتحان کا جو دنیا چل رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اگر آپ کا غلط بولنا، غلط سننا، غلط دیکھنا، غلط کوئی بھی کام آپ کے نمایاں مال میں ایڈ ہو رہا ہے اور پھر وہ اس کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا درود شریف ہے جس کا جو ثواب ہے وہ 80 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ درود شریف جو ہے بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ مطلب آج کے ٹائم پہ جو ایوریج زندگی ہے وہ انسان 60-70 سال سے زیادہ نہیں چاہتا ہے، پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتا ہے کہ جب میری زندگی اتنی ہی ہونے والی ہے تو 80 سال کا گناہ پھر کیسے معاف ہوگا۔ تو اس کا جو تفسیر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اللہ کے جو ولی ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے تھرو ہم لوگوں تک وہ چیز پہنچا ہے۔ تو بزرگان دین جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم لوگ جو بھی اچھا اعمال کرتے ہیں اور اگر اس کا اجر اتنا ہے جتنا ہمارا زندگی بھی نہیں ہوگا، یا کوئی بھی ایسا اعمال جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو ایسے سچویشن میں جو نیکی ہمارے تک پہنچنا ہے، یعنی کہ جتنا عمر تک ہم لوگ رہیں زندہ وہ تو ہمارے تک پہنچتا ہے، اور باقی جو بچ جاتا ہے وہ ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ، اس طرح سے پورے جنریشن تک آگے بڑھتے چلا جاتا ہے اور ان کا نیکی بھی ان کے کھاتے میں لکھاتے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے وہ نیک اولاد کا اللہ سے دعا کرنا چاہیے تاکہ ان کا وہ سبب بنے اپنے ماں باپ کی کٹھنائیوں کو مٹانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جمعہ کے دن ہم لوگ اسپیشل کون سا عبادت کر سکتے ہیں؟
تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عبادت ایک ہے جمعہ کے دن، وہ سورہ کہف کا تلاوت ہے۔ میں گزارش کرتی ہوں ہر ایک لوگوں سے کہ آپ سورہ کہف کا تلاوت ضرور کیا کریں۔ ہاں، سورہ کہف تھوڑی لمبی سورہ ہے، میں مانتی ہوں اس چیز کو، پر اگر آپ اس کو اگر پڑھتے رہیں گے نا تو یہ پھر لگے گا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور بہت آسانی سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بہت بزی ہیں اور جن کے پاس شاید طاقت نہیں ہے یا کسی وجہ سے کسی حال میں وہ پریشان ہے، تو وہ کوشش کرے کہ سورہ کہف کا ایٹ لیسٹ 10 آیت جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ کہف کا فضیلت کیا ہے؟ سورہ کہف کا مین فضیلت دو ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جو کانا دجال آنے والا ہے، ہم لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ کانا دجال آنے والا ہے۔ یہودی جو اپنا مسیحا جس کو کہتے ہیں، وہ ایکچولی میں مسلمان اس کو دجال جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مانتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حدیث ہے تو پھر اس میں کوئی بھی داغ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر ایک مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ چاند میں داغ ہو سکتا ہے، پر جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اس میں داغ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کا جو ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے وہ ہے خانہ دجال۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ دجال کے فتنوں سے بچے، وہ سورہ کہف کا تلاوت جمعہ کے دن کیا کرے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیں کہ ہر جمعہ کو ہر ایک لوگ گھر میں جو بھی ہیں، جو پڑھنے جانتے ہیں، وہ سورہ کہف کا تلاوت ہر حال میں کریں۔ اگر کنہیں کو عربی پڑھنے آتا ہے تو وہ عربی پڑھے، اور کنہیں کو اگر عربی پڑھنے نہیں آتا ہے تو وہ ہندی، انگلش جو بھی ٹرانسلیشن ان کو جو بھی لینگویج آتا ہو وہ لینگویج سے وہ سورہ کہف کا تلاوت کرے۔ اور اگر کنہیں کو وہ بھی نہیں آتا ہے تو وہ یوٹیوب میں ویڈیو آن کرے اور سورہ کہف کا تلاوت ضرور سے ضرور سن لیا کریں۔ اگر ہم لوگ یہ ماحول بنائیں گے اپنے گھر میں، تو یہ چیز یاد رکھ کے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا زندگی ختم ہو جائے گا پر ہمارے آنے والے جنریشن کو کانا دجال کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم لوگ یہ ہیبٹ اپنے گھر میں بنائیں گے نا، تو ہمارا اولاد جب اس وقت کو فیس کرے گا تو ہم لوگوں کو خوشی ہوگا کہ ہم لوگ کچھ اچھا ان کو دے کے گئے، جس کی وجہ سے وہ اس کے فتنوں سے بچا ہوا رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی پیدا ہوتا ہے، جو جس جمعہ کو سورہ کہف پڑھا اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک، اور پھر وہ روشنی اس کے آنے والا ہر ایک پریشانی، مصیبت، اور آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر روشنی آئے گا تو وہ روشنی کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ روشنی سے اس کے لیے ہر ایک دنیا اور آخرت کا بھی مسئلہ آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جو جمعہ کا جو نماز ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ جمعہ کا نماز جو ہے نا وہ پیدل چل کے جایا کرے مسجد، اگر نزدیک ہے تو، اور تھوڑا دور ہے تو بھی پیدل چلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک حدیث ہے کہ ایک بار عبایہ بن رفع فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کی طرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس میں ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیچ میں مل گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ چونکہ پیدل چل کے جا رہے تھے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ایک حدیث یاد آئی، اور جو ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے حرام کر دے گا۔ تو کوشش کرے کہ جو اللہ کے مسجد کی طرف آپ لوگ جاتے ہیں نا وہ پیدل جایا کرے، تاکہ جو جہنم کا آگ ہے وہ آپ کے اوپر بھی حرام ہو۔ اور پھر ایک بہت ہی پیارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے ہیں نا، جو مسجد کے ہر ایک دروازے پہ نا رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو بندہ پہلے آیا اس کے بعد آیا اس کے بعد آیا، اس طرح سے سب کا نمبر لکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جس طرح سے اس کا نمبر لکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا ویسا ہی ان کو ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ان کو ثواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جب امام جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں نا یہ کرنے کے لیے، خطبہ کے لیے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر کو بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد میں وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہیے لوگوں کو کہ جلد سے جلد مسجد میں چلے جائیں، جا کے اللہ کے پاس ایٹ لیسٹ تھوڑا وقت دیں، اپنی عبادت میں کوشش کریں کہ آپ نہا دھوا کے اچھے سے فریش ہو کے ایک اطمینان لے کے آئیں اپنے ذہن میں، ایک سکون لے کے آئیں، ایک وہ اندر سے سیٹسفیکشن لے کر کے آئیں کہ میں ابھی جا رہا ہوں، یہ ملاقات میرے مولا کے ساتھ ہے، بیچ میں کوئی ڈسٹرپشن نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو باقی کا بچا ہوا 23 گھنٹہ بھی آپ دے سکتے ہیں، 22 گھنٹہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جمعہ جو اتنا افضل وقت ہے وہ وقت
آپ مسجد میں اسپینڈ کریں، اور چونکہ فرشتے لوگ بھی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں پہ آ کے اپنی رحمت کے سائے سے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی سکون ہو تو اپنے گھر میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور بچوں کو بھی وہ چیز سکھائیں، اور عورتیں مرد ہر ایک کوئی اس چیز کے اوپر دھیان دیں تاکہ آنے والا سمے میں آپ کے لیے آپ کی اولادیں جنت کا یہ بنے۔ اور ہاں، جو درود شریف تھا میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آخری میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ I repeat، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ تو یہ درود شریف ہے جو میں سٹارٹنگ میں بتائی، اس سے 80 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس درود شریف کو پڑھیں، اور بھی بہت سارا درود شریف ہے اس کو پڑھیں، اور زیادہ تعداد میں پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ خود دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کا زندگی میں کتنا اللہ پاک آسانی دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔